ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. سبھی ساتھی درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. آج ہمارے سامنے شب برأت کا موقع ہے. برأت کے معنی شب کے معنی رات کے آتے ہیں اور برأت کے معنی چھٹکارے کے آتے ہیں، خلاصی کے، آزادی کے آتے ہیں، یعنی بری کر دیا جاتا ہے، بری کرنے کے آتے ہیں. تو گویا کہ بری کرنے کی رات ہے، گناہوں سے پاک کرنے کی رات ہے، معصیت سے آزاد کرنے کی رات ہے. ہم نے پورے سال جو گناہ کیے، پورے سال جو نافرمانیاں کی، معصیت کی، اللہ تبارک و تعالی شیطان نے جو ہم سے کام کرائے، گناہ کرائے، اللہ تبارک و تعالی اس رات میں شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے. ایک جھٹکے میں ختم ہو جاتے ہیں، ایک جھٹکے میں ختم ہو جاتے ہیں. شیطان لاغر ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے اور وہ دبلا پتلا نظر آتا ہے. سارے سال، پورے سال اس نے لوگوں کو بہکایا، لوگوں کو ڈرایا، نمازوں سے دور رکھا اور نیک کام کرنے سے دور رکھا. آج شیطان اس کام کو کرنے سے عاجز ہے، اس کام کو کرنے سے عاجز ہے. شب برأت کو ہم نے کیا سمجھا، یا یوں کہیے کہ کیا کھویا کیا پایا، کیا کھویا کیا پایا. برأت کے معنی میں نے بتایا کہ بری کرنے کے، آزاد کرنے کے، خلاصی کرنے کے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں کو اس رات میں معاف فرما دیتے ہیں. کوئی بھی بندہ کتنا بھی گناہ گار ہو اور اپنی کیسی بھی فریاد لے کے آیا ہو، کیسی بھی آرزو اور تمناؤں کے ساتھ وہ آیا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوا، اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہوا، گڑ گڑاتا ہوا دعا کرے یا سجدے کرے، اللہ سے مانگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ کتنا بھی گناہ گار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے. آج کا دن جو ہے مغفرت کا بات ہے، آج کا دن مغفرت کا بات ہے، آج کا دن مغفرت کا بات ہے. بندوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. ہم نے شب برأت کو صرف ایک خوشی کا موقع سمجھ لیا، خوشی کا موقع سمجھ لیا. یہ خوشی کا موقع نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے. پچھلے سال آپ تھے اور آپ میں سے کچھ ایسے بھی حضرات کے جو موجود تھے، رشتہ دار میں، قرابت داروں میں
لیکن آج وہ موجود نہیں ہے، آج وہ موجود نہیں ہے۔ ہم نے خوشی کا تہوار سمجھ لیا، اس کو تہوار منانے لگے۔ یہ تہوار نہیں ہے، یہ خوشی کا موقع نہیں ہے، بلکہ اپنے گناہوں پر، جو ہم نے پورے سال گناہ کیے، اس گناہوں پر شرمندگی کا اور ندامت کا افسوس کرتے ہوئے، شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر بسجدہ ہو جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر بسجدہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کرنے کے لیے پہلے آسمان پر وہ آ جاتا ہے، پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ 7ویں آسمان کے اوپر ہوتا ہے، تجلی فرماتا ہے، لیکن اس رات میں، اس مقدس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر یعنی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ میرے وہ بندے جنہوں نے سارا سال گناہ کیے، سارے سال نافرمانیاں کی، والدین کی نافرمانیاں کی، کوتاہیاں کی، آج رات کو ان کو بخش دو۔ لیکن شرط ہے وہ بندہ پہلے آگے مانگے، وہ شرط کیا ہے؟ وہ بندہ پہلے آگے مانگے، میرے سامنے توبہ کرے، استغفار کرے، روئے، گڑ گڑائے، اے اللہ سارا سال میں نے نافرمانیوں میں گزار دیا، اے اللہ میں نے سارا سال گناہوں میں گزار دیا، اے اللہ میں نے سارا سال کوتاہیوں میں، لاپرواہیوں میں گزار دیا، اے اللہ معاف فرما دے۔ آج معافی کا دن ہے، معاف فرما دے۔ آج کے بعد موقع ملے نہ ملے، آج کے بعد یہ شب برات کی رات ہمیں دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو، اے اللہ تو ہمیں اس رات کی برکت سے اور اس رات کی نسبت سے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، گناہوں کو معاف فرما دے۔ دعا کرنی چاہیے، اور جو ہمارے مرحومین، ہمارے دادا، باپ، والد، نانا، نانی، جو بھی مرحومین ہیں، سب کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ ہماری زندگیوں کو بدل دے، ہماری زندگیوں میں جو ٹھوکریں آ رہی ہیں، جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، اللہ آسانی کا راستہ پیدا کرنا دے، رزق کے دروازے کھول دے، حلال روزی میسر نصیب فرما دے، حلال روزی عطا فرما دے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس رات میں دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ غفور رحیم ہے، غفار الذنوب ہے، معاف فرما دے۔ میں نے قرآن مقدس کی آیت تلاوت فرمائی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ رہو۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت کشادہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، نوازنے والے ہیں، اپنی رحمتوں کے دروازے کھولنے والے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ فضیل بن نیاز ایک بزرگ ہیں، وقت کے بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، عالم ربانی گزرے ہیں، اور ولی کامل گزرے ہیں، مائے ناس وقت کے عالم اور علماء بڑے عالم ان کا شمار ہوتا تھا، علماء ان کا شمار ہوتا تھا۔ اپنے زمانے کے مشہور چور، اپنے زمانے کے مشہور ڈاکو، ایک دفعہ وہ اپنے جو ان کا رہنے کا مقام تھا وہاں سے نکلے، ایک مسجد میں امام صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب وہ قرآن پڑھ رہے تھے، جو میں نے ابھی آیت تلاوت فرمائی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ وہ فضیل بن نیاز جو پہلے چور تھے، اور یہ جو واقعہ چل رہا ہے ابھی بھی چور ہے، لیکن بعد میں توبہ کر لی، تو حافظ صاحب پڑھ رہے تھے لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ قرآن پڑھ رہے تھے، اللہ کی یاد میں لگے ہوئے تھے، اور وہ نکلے ہوئے جا رہے تھے، انہوں نے سن لیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، کبھی بھی مایوس نہ امید نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات بڑی وسیع ہے، اللہ کی قدرت بڑی کشادہ ہے،
اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ نوازنے پہ آتا ہے تو نواز دیتا ہے، اور کسی بادشاہ کو تنگ کرنے پہ آتا ہے تو تنگی دے دیتا ہے، تنگی دینے پہ آتا ہے جو تنگ کر دیتا ہے۔ تو وہ انہوں نے یہ آیت سنی، لا تقنطوا برحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ اب ان کے دل کے کھڑکیوں کے دروازے تھے، ان کا ضمیر جاتا تھا، دل نے گواہی دی کہ ساری زندگی چوری کرتا رہا، اور وقت کے بڑے ڈاکو تھے، بڑے چور تھے، اللہ نے ان کے ہاتھ میں بڑی طاقت اور قوت رکھی تھی، کوئی ان کے سامنے بولتا نہیں تھا، پوری ان کی جماعت تھی، پورا گروہ تھا، کوئی زیادہ بولتا تو اس کو قتل کر دیتے، لیکن دل نے گواہی دی کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے کوئی ڈلن والی شیرینی پیدا رکھی ہے، شیرینی رکھی ہے، بڑی تازی رکھی ہے، جس کو دل سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے دل کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اس کے دلوں کو تسلی بخشتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر تم اللہ کے ذکر کرو گے، اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کو سکون بخشیں گے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، طمانینہ، سکون، راحت، سرور تمہارے قلب کو حاصل ہوگا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ رہو۔ دل نے گواہی دی کہ ان کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے، کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ قاری صاحب کے پاس آئے، کہا کہ وہ جو آیت تم پڑھ رہے تھے وہ آیت مجھے بھی بتاؤ، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں اور عمل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا آیت تھی پڑھ کے سناؤ۔ قاری صاحب نے کہا میں تو اپنی طرف سے کچھ نہیں بیان کر رہا تھا، نہ میں کوئی کتاب کر رہا تھا، نہ میں کوئی تقریر کر رہا تھا، میں تو صرف اللہ کا کلام پڑھ رہا تھا، اور وہ کلام لا تقنطوا من رحمت اللہ یہ پڑھ رہا تھا، اللہ کا کلام میری زبان ہے، میری فطری ٹوٹی پھوٹی زبان ہے، میں اللہ کا کلام پیش کر رہا تھا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ کہا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ نے ان کے دل کو بدل دیا، ان کے دل کو پاک کر دیا، اپنی جماعت کے پاس آئے، اپنی جن کا گروہ تھا اس کے پاس آئے، اور آ کر کہنے لگے کہ آج سے میں نے توبہ کر لی، میں چوری سے توبہ کرتا ہوں، جو ہمارا کام ہے اس سے توبہ کرتا ہوں، اور آج کے بعد میں کبھی یہ کام چوری کا کام نہیں کروں، ناجائز کام نہیں کروں۔ اب جو گروہ کے لوگ تھے، جو جماعت کی پوری کی پوری کا جو ایک گروہ تھا، وہ ہکا بکا رہ گئے کہ ہمارا سربراہ، ہمارا رہبر، ہمارا امیر، کمانڈر، ہمارا چیف کمانڈر اس کام کو کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، کوئی توبہ کی بات ہوگی؟ کہا میں توبہ کرتا ہوں، اور تمہارا جیسے چاہے تم کرتے رہو، مجھے تمہارے سے کوئی ملا نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے دلوں کو پھیرنے کو آتا ہے، بدلنے کو آتا ہے، تو ذرا سی سیکنڈ لگتی ہے۔ ان کے گروہ کے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ توبہ کرنا چاہ رہے ہیں، توبہ کرنی ہے، تو پھر ہم بھی آپ کے ساتھ ہی اکٹھا توبہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم بھی آپ کے ساتھ اکٹھا توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر چوریاں اکٹھا مل کر کی ہیں، اکٹھا ہو کر کی ہیں، تو پھر توبہ بھی مل کر ہی اکٹھا کریں، توبہ بھی مل کر اکٹھا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو بدل دیا، وقت کے بڑے بزرگ بنے، وقت کے بڑے ابدال بنے، اور وقت کے بڑے پرہیزگار متقی بنے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو پھیرنے پہ آتا ہے تو اس طرح بدل دیتا ہے، اس طرح بدل دیتا ہے۔ اللہ کی یہاں چھوٹا سا عمل میں قابل قبول ہو جاتا ہے، اور اگر ایک آدمی ساری رات آتا رہے، نوافل پڑھتا رہے، تہجد پڑھتا رہے، لیکن صبح کو کسی کو گالی دے دی، بھائی جی کسی کا مال ہڑپ لیا،
کسی کی زمین تباہ کی، کسی کے چانٹا مار دیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ مفلس کیسے؟ غریب کون ہے؟ مفلس اور غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، یا نبی اللہ، ہم تو غریب اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال نہ ہو، دولت نہ ہو۔ غریب اور ہماری نظر میں بھی وہی ہے، ہماری نظر میں بھی غریب وہی ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، مال دولت نہ ہو، مفلس وہی ہے، غریب ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا غریب حقیقت میں یہ نہیں ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں غریب کون ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا میں بتاتا ہوں تمہیں غریب کون ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے عبادت گزار ہے، راتوں کو عبادت کرتا ہے، نماز کا پابند ہے، روزے رکھتا ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، بڑا متقی پرہیزگار ہے، بڑا متقی پرہیزگار ہے، لیکن صبح ہوتی ہے کسی کا چانٹا مار دیا، صبح ہوتی ہے کسی کو گالی دے دی، صبح ہوتی ہے تو کسی کے زمین ہڑپ لی، کسی کا مال ہڑپ لیا، کسی کا ناجائز طریقے سے مال لے لیا۔ جی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا کہ جب میدان محشر کا عالم اور یہ مجلس قیامت کا منظر سامنے ہوگا، تمام لوگ جمع ہوں گے، وہاں اس کو لایا جائے گا، اس کو حاضر کیا جائے گا، اللہ رب العزت کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اور حاضر ہونے کے بعد اس کی جو نیکیاں ہیں، کسی کو گالی دی، کسی کو چانٹا مارا، جس کے چانٹا مارا، جس کو گالی دی، اس کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، اور اس کی نیکیاں اس مظلوم کو دے دی جائیں گی جس پر چانٹا مارا، جس کو گالی دی، جس کا مال ہڑپ لیا، کسی کی زمین تباہ کی، ناجائز طریقے سے مال کھا لیا یا لے لیا، حلال راستے اختیار نہیں کیا، تو اس عبادت گزار آدمی کی نیکیاں اس مظلوم کو دے دی جائے گی، اور مظلوم کے گناہ اس کے کاندھے پر ڈال دیے جائیں گے۔ اب یہ بتاؤ کسی کے پاس 100 روپے ہو ہے جی، اور 100 روپے سے اس نے کسی سے 10 روپے ادھار کے رکھے ہے جی، کسی سے 20 روپے کا دکان سے سامان لے لیا، 20 روپے قرض میں لے لیے ہے جی، ایسے ہی اس نے 100 روپے کر دیے، اور جب نمبر دینے کا نمبر آ گیا اس کے پاس کیا بتا؟ کچھ بھی نہیں، 100 روپے تھے وہ سب ختم ہو گئے، 100 روپے تھے سب ختم ہو گئے، اس کے پاس کچھ نہیں بچا۔ تو ایسے ہی اس بندے کی مظلوم کی نیکیاں، مظلوم کی گناہ اس عابد کے عبادت گزار کے کاندھوں پر ڈال دی جائیں گے، اور اس کی عبادت گزار کی نیکیاں اس مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے غریب آدمی قیامت کے دن یہ آدمی ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ کسی کا مال کھا لیا، یتیم کا مال کھا لیا، کسی کے چانٹا مار دیا، کسی کو گالی دے دی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پکا سچا حاجی نمازی ہے، یہ گزارے راتوں کو تہجد پڑھتا ہے، لیکن کسی نے کچھ چوری کر دی، آپس میں تفریق بازی کرا دی، فساد کرا دیا، دشمنی کرا دی، دوستوں میں، بھائیوں میں، ماں باپ میں، بیٹوں میں، بھائیوں میں تفریق کرا دی، تو فرمایا کہ سب سے غریب آدمی اور میری امت کا مفلس آدمی کیا ہوگا۔ اللہ کیا دیر نہیں لگتی، بدلنے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ بڑے بڑے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے، بڑے بڑے گناہوں کو، بڑے بڑے گناہ گاروں کو، بڑے بڑے نافرمان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بدل دیا ہے۔ بنی اسرائیل کے 3 لوگ تھے، بنی اسرائیل کے اندر 3 لوگ تھے۔ ایک روز وہ سفر پہ نکلے، سفر پہ نکلنے کے بعد وہ پہاڑ کی چوٹی پر، پہاڑ کی چٹان پر چڑھ گئے، اور جب وہاں چڑھ گئے تو اچانک سے بارش ہونے لگی، اور جب بارش ہونے لگی تو بارش سے بچنے کے لیے، حفاظت کے لیے ایک چٹان کے اندر، ایک غار کے اندر گھس گئے، بارش سے بچاؤ کے لیے غار کے اندر حفاظت کے لیے وہاں چلے گئے۔ اب جب بارش کا انتظار کرتے رہے، بارش بند ہو جائے، تو بارش کی وجہ سے، بارش کی بدولت
ایک پتھر کا بہت بڑی چٹان پتھر لڑکتا ہوا اس غار کے منہ پہ آ کے رکا ہے جہاں وہ حفاظت کے لیے رکے ہوئے تھے۔ اب جب وہ منہ اس کا بند ہو گیا، غار کا منہ بند ہو گیا، اب بڑے پریشان، اندر اندھیرا تاریکی، اتنی بڑی چٹان کو ہٹایا کیسے جائے، اتنے بڑے پہاڑ کو یہ پتھر کو کیسے دور کیا جائے، اس مشکل سے کیسے بچا جائے۔ بارش بند ہو گئی، باہر سے کوئی نظر نہیں آتا، نہ کوئی آدمی ہے، نہ آسمان نظر آ رہا ہے، کچھ نظر نہیں آتا۔ ابھی بڑے پریشان ہیں، ابھی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور گفتگو یوں کر رہے ہیں کہ صرف اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہیں کام کر سکتی، اب ہمارے کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی طاقت بھی اس مسئلہ کو اپنی ہٹا سکتی ہے، اس مسئلہ کو ہٹا سکتی ہے، ہم اپنی طاقت سے اس کو نہیں ہٹا سکتے۔ ہمارے اندر وہ قوت زور آزمائی نہیں ہے، ہمارے ہاتھوں میں وہ صلاحیت اور وہ قابلیت موجود نہیں ہے۔ اللہ ہی اپنی مدد سے، اللہ کی مدد سے یہ ہٹ سکتا ہے۔ اب وہ بیچارے اسی گفتگو شنید کے درمیان گفتگو چل رہی ہے، تو ان میں سے تینوں لوگوں نے یہ بات کی، اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچو، اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچو، جو تم نے پچھلی زندگی میں کوئی نیک عمل کیا ہو، اچھا کام کیا ہو، خیر کا کام کیا ہو، اس نیک کام کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، اس نیک کام کی بدولت اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ مثال کے طور پر کسی نے نماز پڑھی، کسی نے روزہ رکھا، کسی نے زکات دی، کسی نے کسی کے ساتھ ہمدردی دکھائی، کوئی بھی نیک کام کیا ہو اس کی بدولت اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس چٹان کو ہٹا دے، اس پتھر کو ہٹا دے۔ ان میں سے ایک آدمی نے دعا کی، وہ کہتا ہے کہ اللہ تو خوب جانتا ہے، میں نے میرے دو بوڑھے ماں باپ تھے اور وہ کمزور تھے، میں بکریوں کا کام کیا کرتا تھا، میری ایک بیوی تھی اور بہت سارے بچے تھے، اور ان بچوں کی اخراجات کے لیے میرے پاس کوئی روزگار نہیں تھا، کوئی کاروبار نہیں تھا، کمانے کی کوئی آمدنی میرے پاس نہیں تھی، موجود نہیں تھی، صرف ایک بکری تھی، اس کا دودھ توڑ کر ہم اپنے گھر کا کام کاج چلا جاتے تھے، کچھ بیچ کر اپنے گھر کے اخراجات پورا کر لیا کرتے تھے، جو دودھ باقی بچتا اس کو پیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ یہ واقعہ پیش آیا کہ میں اپنے بڑے ماں باپ کو بھی دیتا، سب سے پہلے اپنے بڑے ماں باپ کو دیتا، سب سے پہلے اپنے بڑے ماں باپ کو دیتا۔ تو ایک دفعہ یہ واقعہ پیش آیا کہ میرے بڑے ماں باپ سو چکے تھے، میں دودھ نکال کر اپنے ماں باپ کے پاس پہنچا، والدین کے پاس جا کے دیکھا تو والدین سوئے ہوئے، میں ساری رات ان کے چارپائی کے سرہانے بیٹھا رہا، انتظار کرتا رہا یہ کب بیدار ہو، کب نیند سے بیدار ہو، کب اٹھے، کب جاگے، میرے کو دودھ پیش فرماؤ۔ اور کہتا ہے کہ میرے بچے پھر پلا رہے ہیں، میرے بچوں کو پلایا نہیں، کیونکہ ایک ہی آمدنی تھی، دودھ سے ہی تمام کام اخراجات پورے ہوا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ بچے رو رہے ہیں، بل بلا رہے ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، لیکن میں انتظار بیٹھ رہا کہ ماں باپ بیدار ہو کے تبھی ماں باپ کو دودھ پلا کے اپنے بچوں کو پلاؤ۔ ماں باپ بھوکے بیدار ہوئے، صبح ہوئی تو اپنے ماں باپ کو دودھ پلا دیا، اس کے بعد میں اپنے بچوں کو دیکھ لیا، اپنے بچوں نے پی لیا۔ تو کہتا ہے اے اللہ اگر یہ کام، یہ دودھ پلانے کا کام، اپنے ماں باپ کو دودھ پلانے کا کام اگر میں نے تیری رضامندی اور خوشنودی کے لیے کیا ہے، تیری رضا کے لیے کیا ہے، تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے، اے اللہ تو اس پتھر کی چٹان کو، اس پتھر کو ہمارے سامنے سے ہٹا دے، اور اتنا ہٹا دے کہ آسمان نظر آنے لگے، کم سے کم تو آسمان نظر آئے گا تو ایسے تو معلوم ہوگا کہ آسمان ابھی ہم زندہ ہیں، آسمان جو ہے دن نکلا ہوا ہے، سورج نکلا ہوا ہے، آسمان نظر آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کی بدولت اس پتھر کو ذرا سا ہٹا دیا۔ اللہ نے کہا کوئی نیک عمل کیا تھا، کوئی اچھی بات کی تھی، خیر کا کام کیا تھا، خیر کا کام کیا، اپنے ماں باپ کی خدمت کی، ماں باپ کو دودھ پلایا، ساری رات بیٹھا رہا، سویا نہیں، انتظار کرتا رہا، کب ماں باپ جاگے میں ان کو دودھ دوں، ان کے سامنے دودھ پیش فرماؤں۔
کہ اللہ نے اس دعا کی بدولت اور اس دودھ پلانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہاڑ کی پتھر کو تھوڑا سا ہٹا دیا۔ اب دوسرا آدمی کہتا ہے کہ اللہ میرے سامنے ایک ایسی عورت تھی، بڑی خوبصورت عورت تھی، بڑی خوبصورت عورت تھی، اس نے میرے سامنے یہ تقاضا رکھا اگر آپ مجھے اتنے دراہم دے دیں گے، اتنے پیسے روپے پیسے مجھے دے دیں گے تو آپ مجھ سے اپنی خواہش نفس پوری کر لینا۔ نعوذ باللہ، اس کی مجبوری تھی، عورت کی مجبوری تھی، اس نے کمائی کی، محنت کی، سارے دن لگا رہا، راتوں کو لگا رہا، محنت پیسہ کمایا اور کمانے کے بعد اس عورت کے پاس پہنچا اور کہا کہ یہ آمدنی ہے، میں آپ سے اپنا منہ کالا کرنا چاہتا ہوں۔ نعوذ باللہ، خواہش نفس کو پوری کرنا چاہتا ہوں۔ نعوذ باللہ، لیکن اس عورت نے پیسوں کا لالچ میں آ کر اپنی ایمان کا، اپنی آبرو کا، اپنی عزت کا سودا کر دیا۔ اس عورت کو لاکھوں سے، اس عورت نے اپنی عزت سے کھلواڑ نہیں کیا، اپنی آبرو سے داغ نہیں لگایا، اپنی عزت کو ہاتھ میں نہیں ملایا۔ اتنے سارے دراہیم پڑے ہوئے ہیں، دینار پڑے ہوئے ہیں، اور اس دراہیم و دینار کی بدولت اپنی آبرو کو آنچ نہیں آنے دی تھی۔ کہا کہ اللہ سے ڈرو۔ اس آدمی نے کیا کہا؟ اللہ سے ڈرو، یہ اس کا مجھے کوئی حرص و طمع نہیں ہے، مال کا کوئی مجھے لالچ نہیں ہے، میری مجبوری تھی، میں نے تم سے مال مانگا تھا، لیکن مال اس نیت کی وجہ سے نہیں مانگا تھا کہ خواہشیں اس کی پوری کرو گے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے توبہ کرو۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں پیچھے ہٹ گیا، اللہ نے جو خوف کا مادہ رکھا تھا، اس خوف کے مادے کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا، میں نے خواہشیں پوری نہیں کی، میں نے اپنا مطالعہ اور سیاہ نہیں کیا، میں نے ناجائز کام نہیں کیا، میں نے زنا نہیں کیا۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ اگر یہ کام اس عورت سے بچنے میں نے جو یہ کام کیا، اگر یہ میں نے یہ کام تیری رضا اور تیرے خوشنودی کے لیے کیا ہے اور تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا، اے اللہ تو اس پہاڑ کے پتھر کو، چٹان کو 2/3 کرا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کی بدولت، اس کے اس عمل کی برکت سے اس پہاڑ کو تھوڑا سا کیا، تھوڑا سا زیادہ ہٹا دیا، 2/3 ہٹا دیا۔ اب تیسرا آدمی تھا، اس نے یہ دعا کی، اے اللہ میں نے ایک مزدور کو لایا تھا، اس مزدور نے میرے یہاں کچھ دن گیہوں کے بدلے میں کام کیا، یہ مزدوری تھی، اب وہ چلا گیا، میں نے اس کو مزدوری دینا چاہا لیکن اس نے انکار کر دیا، مزدوری نہیں دی۔ وہ جو اس کی مزدوری بنتی تھی، جو اس کے پیسے بنتے تھے، اس پیسے سے میں نے غلہ خریدا، جو اس کی مزدوری بنتی تھی، اس نے انکار کر دیا، اس مزدوری سے جو میں نے غلہ خریدا اور اس غلے کو زمین کے اندر بویا، اور بوتے بوتے جو ہے وہ غلہ بڑھتا رہا، میں بوتا رہا، غلہ بڑھتا رہا، اور میرے پاس بہت سارا غلہ ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے جانور خریدنا شروع کر دیے، چرواہے خریدنا شروع کر دیے، ایک لا تعداد، لا انتہا میرے پاس جانوروں کی تعداد ہو گئی، کیونکہ کوئی تعداد نہیں۔ ایک روز میں نے اس مزدور کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ یہ تمام کے تمام چرواہے، یہ تمام کے تمام جانور اور یہ غلہ، یہ کھیتی باڑی، اس سے ہونے والی پیداوار وہ تمام کی تمام تمہاری ہے۔ اور وہ سوچنے والا مزدور کہنے لگا، سوچنے لگا کہ یار مزہ کر رہا ہے، میں نے ایک دو دن مزدوری کی تھی، ایک دن کام کیا تھا تیرے یہاں، اور تو مجھے اس کے بدلے میں اس کے عوض میں اتنا مال دے رہا ہے، مزہ کر رہا ہے۔ کہا کہ کوئی مزاق نہیں کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے کہ سارا مال، سارے جانوروں کو لے جاتا، چرواہوں کو لے جاتا۔ تو وہ آدمی کہنے لگا، اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا، اس مزدور کو جو میں نے تمام مال دے دیا، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا، اے اللہ تو میرے اس عمل کی برکت کی وجہ سے اور میری اس دعا کی وجہ سے اے اللہ اس پہاڑ کی چٹان کو مکمل کرا دے،
اس پہاڑ کی چٹان کو، اس پتھر کو مکمل ہٹا دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو سنا، اور ان تینوں آدمیوں کے نیک عمل کی برکت کی وجہ سے، تینوں آدمیوں کے نیک کام کے کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہاڑ کی چٹان کو ہٹا دیا، اور اس مشکل گھڑی سے ان کو مشکل گھڑی سے نکال کر سامنے آسمان کے سامنے کر دیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سے بڑی مشکل بھی آپ کے کسی چھوٹے عمل کی وجہ سے پوری فرما دیتے ہیں، پوری فرما دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر فرشتوں کے سامنے کروں گا، تم میرے سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو پورا کروں گا۔ اللہ نے جب اس دنیا کو بنایا تو اس دنیا کے بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ضابطہ رکھا، یہ اصول رکھا، یہ اصول بنایا کہ اگر کوئی بندہ مجھ سے معافی تلافی کرنے کے لیے آئے گا تو میں اس کو خالی ہاتھ نہیں دوں گا۔ اللہ کا یہ اصول ہے، اور اللہ کی رحمت کا دروازہ بڑا وسیع ہے۔ اللہ کی رحمت گناہوں سے بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت گناہوں سے بہت وسیع ہے۔ اللہ کا یہ اصول ہے کہ کوئی بندہ معافی دینے کے لیے آتا ہے، معافی چاہنے کے لیے آتا ہے، توبہ کرنے کے لیے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پوری فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے گزارنا چاہیے۔ ہم نے صرف یہ سمجھ لیا کہ چراغاں کرنے سے شب برات ہو جاتی ہے، چراغاں کرنے سے شب برات ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ کہہ رہا ہوتا تہوار ہے، آپ نے دیکھا ہوگا دیوالی پہ لوگ اپنے گھروں پہ وہ موم بتیاں وہ کلہڑ میں لگاتے ہیں جی، اور یہ مسلمانوں نے کرنا شروع کر دیا۔ بڑی حیرت کی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ جو کام مسلمانوں کے تھے وہ تو چھوڑ دی، جو غیروں کے تھے وہ نہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی اور جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی اور جہنم بھی۔ جیسا کرو گے عمل سے، تمہارے عمل سے جنت بھی بن جائے گی اور تمہارے عمل سے جہنم بھی بن جائے گی۔ اچھے عمل کرو گے تو جنت بن جائے گی، اور برے عمل کرو گے، برے کام کرو گے تو جہنم بن جائے گی۔ تو اس لیے اچھے اعمال کرنے کی ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے۔ ہم نے اس وجہ سے چراغ کرنے سے شب برات ہوتی ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیں، بات بس ختم کر رہا ہوں، آج میں بھی بات نہیں کرنی، آج میں بھی بات نہیں کرنی۔ ماشاءاللہ ویسے تمام لوگ سن رہے ہیں، بڑی خوشی ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے جب لوگ سنتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، دل چاہ رہا ہے لیکن کر نہیں رہی آج، کہیں اور بھی کرنا ہے، کہیں اور بھی کرنا ہے۔ ہم نے سمجھا کہ چراغاں کرنے سے شب برات ہو جاتی ہے، اس کو چھوڑو، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناؤ۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جس کو کرنے کے لیے ہم کہیں اس کو کرو، اس کو کرنے کے لیے ہم کہیں اس کو کرو، اور جس سے ہم رکنے کے لیے کہیں اسے رک جاؤ۔ یہی اصل چیز ہے، یہی اصل چیز، جس کو کرنے کے لیے کہیں اس کو کرو، اور جس سے رکنے کے لیے کہیں اس سے رک جاؤ۔ یہ تمہاری زندگی سارا نچوڑ، یہاں من چاہی زندگی نہ گزارو بلکہ رب چاہی زندگی گزارو۔ رب چاہی دنیا میں رہ کر، دنیا میں آئے ہو تو تھوڑا سا رب چاہی زندگی گزارو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں تمہیں من چاہی زندگی دے گا۔ حدیثوں میں سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا، عالموں کی زبانوں سے سنا ہوگا کہ آدمی جو سوچے گا، آدمی جو دل کے اندر تصور لائے گا، جو خیالات دل کے اندر پیدا ہوں گے، ابھی اس چیز کو نہ کسی کے کانوں نے سنا، نہ کسی آنکھوں نے دیکھا، نہ کسی کی زبان سے وہ کلام نکلا، نہ کسی کے دل کے اندر وہ خیال پیدا ہوا، ابھی کسی چیز نے بھی نہیں وہ اس کا تصور دل کے اندر پیدا ہوگا، انسان جو سوچے گا وہ فوراً کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ لیکن کب؟
تب جب من چاہی زندگی گزارنی نہیں، رب چاہی زندگی گزارنی یہاں سے اللہ کے سامنے کھڑا ہو. اور اگر یہاں من چاہی زندگی گزاری پھر اللہ کے یہاں من چاہی زندگی نہیں ملے گی، بلکہ ہم بھی جیسے رب چاہے گا رب چاہی زندگی عطا فرمائے گا، رب چاہی زندگی ملے گی. بات سمجھیے، یہاں من چاہی زندگی نہ گزارو. اپنی من دل نے یہ گوارا کیا کہ نماز چھوڑ دو یار، نماز چھوڑ دو، کوئی دقت نہیں. دل نے یہ سوچا کہ آج جو ہے روزہ چھوڑ، کون دیکھ رہا ہے گھر میں رہنے لگے، یہ دکان پہ رہنے کون دیکھ رہا ہے، کوئی چھوڑ. بیوی کو پتا بیوی تو اپنی ہے، سو کوئی کچھ نہیں کرے گا. بچوں سے دور رہتے ہیں. جی یہ خواہش نفس کہتے ہیں، سنا کہتے ہیں خواہش نفس. تو خواہش نفس کے خلاف چلنا، خواہش نفس کے تابع نہیں چلنا. بات سمجھیے، خواہش نفس کے خلاف کرنا ہے. ہمارا نفس کہہ رہا ہے کہ نماز چھوڑو، تو اس کا خلاف کرنا ہے کہ نماز مت چھوڑو. اب اللہ کی آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. اب اس کے تابع چلو، اس کو چھوڑ دو، اس کے خلاف کرو. اب شیطان کہہ رہا ہے کہ روزہ چھوڑ دو، خواہش کہہ رہے ہیں کہ روزہ چھوڑ دو. جی اب اس کے خلاف کرو، اس کو چھوڑو، بلکہ روزہ رکھ کے دکھاؤ، تابع داری کرو، نفس کی تابع داری کرو. جب تو روزہ رکھ رکھے، کوئی کہتا ہے کہ ایک تسبیح پڑھو پھر نکل جاؤ، نہیں ہم 2 تسبیح پڑھیں گے، ہم 2 تسبیح پڑھ کے دکھائیں گے. اس کی تابع داری کریں، یہ تابع داری. خواہش نفس کے خلاف کرو، ہمیشہ حلال روزی کماؤ، حلال روزی کماؤ. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ایسے راستے بنا دیتا ہے، ایسے راستوں کو بنا دیتا ہے، ایسے راستے کھول دیتا ہے کہ انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالی روزی کے اس کے دروازے کھول دیتا ہے. آپ بھی تجربہ کرتے ہوں گے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ وہاں سے پیسے آ جائیں گے، لیکن وہاں سے پیسے میسر ہو جاتے ہیں، پیسے میسر ہو جاتے ہیں کوئی نہ کوئی. ہم روزانہ ہر جمعے میں یہاں اعلان کرتے ہیں، کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا، لیکن بعد میں کوئی بھی آگے دے جاتا ہے، جیب سے پڑے رہتا ہے، کوئی بھی آگے دے جاتا ہے. میں تصور نہیں کون دے کے جاتا ہے. جی ہم نے کسی کے پاس تو نہیں گئے، کسی سے بات تو نہیں زبردستی تو نہیں کی، لیکن اللہ کسی کے ذہن میں بات ڈال دیتا ہے، ایسے راستے نکال دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ایسے بندوں کو کھڑا کر دیتا ہے. اور پھر وہ بندے مسجد کے لیے، مدرسوں کے لیے، اللہ کے راستوں کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے، یا اپنی ضروریات کے لیے. ضروری نہیں ہے کہ مسجد مدرسوں کی بات ہو، ہمیشہ لوگ سوچیں کہ مسجد مدرسوں کی بات ہوتی رہتی ہے. اللہ اگر تم اپنے لیے حلال روزی بھی کماؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے راستے کھول دے گا، اور پھر تمہاری آنے والی نسلیں بھی پاک ہوگی. کیا ہوگی؟ پاک ہوگی. اگر حرام لقمہ ایک بھی تمہارے منہ میں چلا گیا، آنے والی نسلوں پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ آنے والی نسلوں پر بھی اس کے ناپاکی کے اور حرام مال کے، ناجائز مال کے جو اثر تم نے لقمہ کھایا، حرام لقمہ کھایا. اور ہمارے یہاں تو دھڑلے سے چلتا ہے، ہمارے یہاں تو دھڑلے سے چلتا ہے. جائز و ناجائز میں تفریق نہیں، حلال و حرام میں کوئی تقسیم نہیں، صرف مال آ جائے کیسے بھی آ جائے. تو یاد رکھیں ہمیشہ حلال مال کو ہی اختیار کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت برکت دے دیتے ہیں، بہت برکت دے دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ دے گی. کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ. اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں روزی بڑھا کے دوں گا. لئن شکرتم لأزیدنکم، مزید اضافہ کر کے دوں گا، مزید اضافہ کر کے دوں گا. اللہ نے جو نعمتیں دی، بیٹیاں دی، بیٹے تھے، اور مال دیا، مکان دیا، گاڑی دی، ان نعمتوں کا شکر ادا کرو. اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تیرا بڑا احسان ہے، تو نے ہمارے اوپر یہ احسان کرنے، تیرا بڑا کرم ہے. کسی کو تو یہ بھی کوئی احسان نہیں ہوگا. اللہ تیرا بڑا احسان ہے، تیرا بڑا کرم ہے.
کسی کو یہ بھی مال و دولت نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ نے یہ دے دیا لئن شکرتم لأزیدنکم، جو اللہ کا شکر ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھا کے دے گا۔ بس ایک چھوٹی سی بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ امام صاحب ایک بات گفتگو کر رہے تھے کہ روزی دینے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے۔ ایک اڑیل دماغ کا آدمی، ایک ہاف مائنڈ آدمی، ایک دماغ سے پیدل آدمی کہا جائے گا اس کو، حالانکہ تھا نہیں، کہا جائے گا، سمجھا جائے گا کچھ وقت کے لیے۔ امام صاحب کہتے تھے کہ روزی دینے والا اللہ ہے، کھلانے والا اللہ ہے، پلانے والا اللہ ہے۔ اب اس کے دماغ میں پتہ نہ کیا سوچی، اس نے کہا کہ اللہ کیسے کھلا دے گا، اللہ کیسے کھلا دے گا، اللہ کے تو کوئی ہاتھ نہیں، میں بھی تو دیکھوں اللہ کیسے کھلا دے گا، آج سے میں کھانا نہیں کھاؤں گا، آج سے میں کھانا نہیں کھاؤں گا، کھانا کھانا چھوڑ دیا، گھر گیا کھانا کھایا، ناشتہ نہیں کیا، دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، شام کا کھانا نہیں کھایا۔ اب اس کی ماں کہہ رہی کہ بیٹا کھانا کھا لو، بیٹا کھانا کھا لو، بیٹا کھانا کھا لو۔ کہتے ہیں ماں کھانا نہیں کھاؤں گا، مجھے یہ دیکھنا کہ اللہ کھلاتا کیسا ہے، اللہ کھلاتا کیسا ہے۔ اب اس کی بڑی ماں سو گئی، وہ رات کو اٹھا اور بیابان جنگل میں چلا گیا اور کہا کہ یہاں پر یہاں رہوں گا تو یہاں پریشان کرتے رہے گا، میں صبح کو اٹھوں گا، صبح کو ماں اٹھے گی تو پریشان کرے گی اور گھر والے بڑوں سے پریشان کرے گی۔ وہاں سے اس کو بیابان جنگل میں چلا گیا، جنگل میں گیا اور جانے کے بعد وہاں لے گیا۔ اب صبح کو جب اس کی ماں اٹھی، اس کی ماں کھانا تیار کر کے، کھانا لے کر بریانی بنا کر، اچھا کھانا تیار کر کے، لذیذ کھانا تیار کر کے اس کے بعد چلی، تھال میں سجا کر اس کے بعد چلی، کہا کہ بیٹا کھانا کھا لو۔ کہا کہ اماں میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک اللہ نے کہے میں کھانا نہ کھاؤں، میں کھانا اللہ کیسے کھلا دے گا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس کی اماں جو ہے کہتی رہی، فریاد کرتی رہی کہ بیٹا کھا لو، کہنے لگا کہ ابا میں کھاؤں گا ہی نہیں، تم کتنی بھی کوشش کر لو۔ اس کی اماں بیچاری پریشان ہو کر ہاتھ کر واپس آ گئی، وہ رات کو وہیں سے گھر میں لیٹ گئے۔ اب جب وہ جنگل میں جس کھیت کے اندر وہ لیٹا، اس کھیت کے اندر وہیں پر جو چور ڈاکو تھے، چور لوگ تھے، وہ وہاں پہ آ کر یہ وہاں بیٹھ کر یہ سوچا کرتے تھے کہ آج کی جگہ پر ڈاکہ ڈالا ہے، یہ مشورہ کیا کرتے تھے کہ آج فلاں بستی میں، فلاں جگہ پر، فلاں گاؤں میں، فلاں علاقے میں، فلاں کے گھر میں وہاں چوری کریے، وہاں ڈاکہ ڈالا ہے۔ اب وہ چور جگہ آئے، وہ وہاں سے تھال کو وہاں رکھ کر دوسری جگہ جا کے لیٹ گیا تھا، چوروں کے آنے سے پہلے۔ تھال وہاں رکھا ہوا، کھانا لذیذ، وہ وہاں سے اتر وہاں جگہ میں اس کے سامنے رہوں گا تو ہو سکتا ہے میں کھا لوں، دل چاہے گا میں کھا لوں، دل چاہے گا میں کھا لوں، لذیذ کھانا ہے، بریانی ہے، کھا لوں۔ لیکن وہاں سے اتر پاس بھی دوسری جگہ چلا گیا کہ میرا دل نہیں چاہے گا، وہاں لے گیا۔ اب چور ڈاکو آئے اور آنے کے بعد دیکھا ایک لذیذ کھانا، بریانی کھانا رکھا ہوگا، کوئی بات ہے کہ کھانا کھاؤ، تو فوراً دوسرے چور نے کہا کہ مت کھاؤ، ہو سکتا ہے اس میں زہر لگا ہوا، ہو سکتا ہے اس میں زہر ملا ہوا، کہا مت کھاؤ۔ تو تیسرے نے کہا کہ ہاں باقی ہو سکتا ہے کہ اس میں زہر ملا ہوا، مت کھاؤ، باقی کوئی سازش ہے، باقی کوئی پلاننگ ہو رہی مارنے کی، کوئی سازش ہو رہی ہے، چور آئیں گے اور اسے بھائی کو بھر جائیں گے، باقی کوئی سازش ہو رہی ہے، پلاننگ ہو رہی مارنے کی ہم لوگوں کو۔ کہا کہ تلاش کیا جائے کہ یہیں پر کوئی آپ کے کھانا رکھا ہوا ہے، یہیں پر کوئی پاس میں قریب کوئی آدمی ہوگا، ایسی قریب ہی کوئی آدمی ہوگا۔ جب ہمارے یہاں کوئی کیس ہوتا ہے تو سی بی آئی والے ایسے ہی پتہ لگاتے ہیں، سی بی آئی والے ایسے پتہ لگاتے ہیں، جانچ جو ہوتی ہے وہ ایسے معلوم ہوتی ہے، پتہ کرتے ہیں، قریب سے پہلے معلوم کرتے ہیں، رشتہ داروں کو اٹھا لیتے، پڑوسی کو اٹھا لیتے، جاننے والوں کو اٹھا لیتے، دوستوں کو اٹھا لیتے، احبابوں کو اٹھا لیتے، ایسے معلوم کرتے کرتے پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کو پہنچنا ہوتا ہے۔
جہاں کو پہنچنا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہیں پر کوئی آدمی ہوگا تلاش کیا جائے، چنانچہ تلاش کیا تو وہ پاس میں پڑا ہوا تھا، لیٹا ہوا تو سو رہا تھا۔ اس کو بلا کے پکڑ کے لائے اور کہا کہ ایک کھانا کہاں کی میری اماں رکھی گئی تھی، کھاؤ۔ چور نے کہا کہ پہلے تو کھا۔ اب اس نے تو وعدہ کرا تھا میں کھانے نہیں کھاؤں گا، اس نے تو وعدہ کرا تھا پاس ماری ہے، پاس ماری ہے، اس نے وعدہ کرا تھا میں کھانے نہیں کھاؤں گا، جب تک اللہ نہیں کھلائے گا۔ اللہ کیسے کھلا دے گا؟ اللہ کیسے کھلا دے گا؟ میں تو کھانا کھاؤں گا ہی نہیں۔ اس نے چور نے کہا کہ کھانا کھا لیجیے، کھانا کھائیے، چلے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ چور کے سربراہ نے کہا 5 جوتے لگائیے، 5 جوتے لگائے جائیں، 5 جوتے لگائے جائیں، مار لگائے جائیں، خوب ضرب لگائے جائیں، 5 جوتوں سے کام نہ چلا، کہا کہ کھانا کھائیں، کہا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو پھر وہ سمجھیے باقی کوئی زہر ملا ہوا ہے، جب یہ نہیں کھا رہا تو ہم کیسے کھا لیں گے؟ باقی کوئی زہر لگا ہوا، باقی کوئی زہر لگا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اور جوتے مارے جائیں، اور چپل لگائے جائیں، اس کو مار لگائے جائیں، 20 جوتے مارے، 10 مارے، 15 مارے، 20 جوتے مارے، اور مارنے کے بعد کہا اس کھانے کو کھائیے۔ اس کھانے کو اس نے کھایا، اس کھانے کو اس نے کھایا، اور بس اس سے کوئی گفتگو نہیں کی، چوروں سے ڈکیتوں سے کوئی گفتگو نہیں کی۔ وہاں سے تھوڑا ہوا مسجد کے امام صاحب کے پاس آیا، مسجد کے امام صاحب کے پاس آیا، امام صاحب تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ اللہ جو ہے روزی کھلاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، اگر کوئی نہیں کھاتا ہے تو جوتے مار کر کھلاتا ہے، اگر کوئی نہیں کھاتا تو جوتے مار کر کھلاتا ہے، جوتے مار کر کھلاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کھلانے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے۔ بتانے کا مقصد یہ کہ کرنے والا اللہ ہے۔ یہ بے وقوفوں کی بات ہے کہ اللہ کیسے کر دے گا، اللہ کہاں سے دے گا، اللہ کہاں سے کر دے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عمل کی توفیق برکت فرمائے۔ اور مختصر بات یہ ہے کہ اپنی انفرادی طور پر الگ الگ طرح طور پر جو ہے عبادت کرنا چاہیے، اجتماعی طور پر یا جو ہے جماعت بنا کر نفلی کام نہیں کرنے چاہیے، نفلی کام نہیں کرنے چاہیے۔ اپنے گھروں میں یہ مسجد میں ہی کرنا ہے تو الگ الگ، کوئی قرآن پڑھ لے، کوئی تسبیح پڑھ لے، کوئی قیام کر لے، کوئی تارا سلاد تسبیح پڑھ لے، کوئی نوافل پڑھ لے، کوئی عبادت کر لے، کوئی رو لے، کوئی سجدہ کر لے، ہے جی طرح طرح کے جو وہ اپنی جس کا جو شوق ہے، جیسے جس کا طریقہ ہے، اپنی مزاج کے اعتبار سے آدمی کر سکتا ہے جی، اپنے مزاج کے اعتبار سے آدمی نیک کام کر سکتا ہے۔ تو اجتماعی طور پر یہ تنہا انفرادی طور پر جو ہے وہ اپنی عبادت کو کرے۔ اور جیسے آج یہاں آپ کو سب کو معلوم ہے کہ ہولی کا موقع ہے تو باہر کوئی زیادہ گشت نہ کرے، باہر کوئی زیادہ گشت نہ کرے، ان کے جو ہے دہن کا وقت ہے یا آگ واگ جو لگاتے ہیں اس کا وقت ہے، اس کا دن ہے، کل ہولی ہے اور کل پھر ہولی ہے، تو وہ رنگ کھیلیں گے، اپنے سب کی چھٹی ہے، اپنے اپنے مقام پہ رہیں، اپنے گھروں میں رہیں یا اپنے گلی کوچوں میں رہیں۔ باہر کوئی زیادہ شور و غل، باہر کوئی زیادہ سیر و تفریح یا بائکوں پر وہ جو ہے ناچ گانوں کی محفل یا اپنے پڑوس میں ناچ گانوں کی محفل، اس طریقے سے تمام کے تمام شیطانی امور ہیں، ان تمام کاموں سے بچنا چاہیے۔ ان کا تہوار ہے، ان کے تہوار کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہمارا کوئی تہوار نہیں، ہمارا عبادت کرے، عبادت کرے، روزہ رکھنا چاہے روزہ رکھ لے، کسی کا دین نہ چاہے تو روزہ مت رکھے، اپنے گھر میں خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ خوشی کے ساتھ رہے، اور اپنے نماز کا وقت ہو جائے نماز ادا کرے، نماز کا وقت ہو جائے تو نماز ادا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عمل کی توفیق برکت فرمائے، تمہاری ایمان کی اللہ۔ اور کوئی روزہ رکھنا چاہے تو اذان سے پہلے 5:15 غالباً 5 6